اب ہم کچھ گفتگو کریں گے صدقہ فطر کے مسائل سے متعلق۔ صدقہ فطر کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ تو آپ جانتی ہیں کس کو کہتے ہیں، اور فطر کا مطلب ہوتا ہے گویا روزہ افطار کرنا یا روزہ نہ رکھنا یا روزے کا ختم ہو جانا۔ تو رمضان کے روزوں کا جب مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو گویا فطر کہتے ہیں۔ تو رمضان کے روزوں کے ختم ہونے کی اور عید کے آنے کی خوشی میں، فطر کا مطلب گویا کہ عید ہو گیا، پھر روزے ختم ہو گئے، عید آ گئی، عید کے آنے کی خوشی میں ایک صدقہ جو ہے وہ ہم پر واجب کیا گیا ہے، اس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کے دو تین مقصد بتائے گئے۔ ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی اور روزوں کی، قرآن کی، تراویح کی، عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور شکر ہے، تو اس کا فضل ہے، اس کی ہم پر عنایت ہے، تو اس کا شکر ادا ہم کر رہے ہیں اس کے لیے کچھ صدقہ پیش کر کے۔ تو گویا یہ ایک شکرانے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا اس کا ایک مقصد یا فائدہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ روزوں میں جو کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، ظاہر بات ہے ہم لوگ روزے کا حق کہاں ادا کر پاتے ہیں، تو رمضان میں روزے میں جو کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے، یہ صدقہ فطر اس کوتاہی کو گویا کہ پورا کر دیتا ہے، اس کی تلافی کر دیتا ہے، اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ عید کی خوشی میں ہم اپنے ان بھائیوں کو بھی شریک کر سکیں، ان کی کچھ مدد ہو جائے جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس گنجائش کم ہے، مال و دولت کم ہے، محتاج ہے، فقیر ہے، تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ مدد ہو جائے تاکہ عید کی خوشی میں وہ بھی شریک ہو سکیں اور وہ بھی اپنی خوشی کا سامان لا سکیں۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ تو صدقہ فطر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ادا ہوتا تھا، تو وہ چونکہ غلے وغیرہ کی شکل میں ادا ہوتا تھا یا اناج وغیرہ کی شکل میں ادا ہوتا تھا یا کھجور وغیرہ کی شکل میں ادا ہوتا تھا، پیسے وغیرہ کی شکل میں عام طور پہ ادا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس لیے جو مقدار بتائی گئی ہے وہ اس طرح کی چیزوں کی مقدار بتائی گئی ہے۔ تو جو حدیثوں میں ذکر آتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص گیہوں وغیرہ سے ادا کرتا ہے، چاہے گیہوں ہو یا گیہوں کا آٹا ہو، تو اس کو جو ہے 1.25 کلو گیہوں کے قریب ادا کرنا چاہیے۔ 1.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت تقریباً مان لیجیے 50 روپے۔ اور اگر کوئی کھجور سے، کشمش سے یا اس طرح کی چیزوں سے ادا کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ تقریباً 3.25 کلو کھجور، کشمش وغیرہ یا اس کی قیمت ادا کرے۔ گیہوں کی جو مقدار ہے وہ آدھی رکھی گئی ہے کیونکہ اس زمانے میں گیہوں زیادہ مہنگا ہوتا تھا کھجور وغیرہ کے مقابلے میں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی گیہوں سے ادا کر رہا ہے تو 2.25 کلو یا اس کی قیمت، اور اگر کوئی کھجور وغیرہ یا کشمش وغیرہ سے ادا کر رہا ہے تو 3.25 کلو یا اس کی قیمت۔ اب اس میں تو بہت بڑا فرق ہو گیا، بھئی گیہوں سے کوئی ادا کرے تو 50 روپے بنتے، اور اگر کوئی مان لیجیے کھجور کے حساب سے ادا کر رہا ہے، اور اگر ہم کھجور کا اندازہ لگائیں 200 روپے کلو والی کھجور بھی لے لیں تو بھی تقریباً جو ہے 700 روپے کے قریب بنتے۔ تو دراصل اس میں ہر مسلمان کا اپنا الگ معاملہ ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بھئی تم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ، تو ہر شخص کو دیکھنی چاہیے کہ اس کے پاس کیسی گنجائش ہے۔ جن کے پاس زیادہ گنجائش ہے، اللہ نے خوب مال دے رکھا ہے، خوب دولت ان کو دے رکھی ہے، وہ کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، تو اگر وہ گیہوں سے ادا کریں گے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ وہ 50 روپے پر ہیڈ ادا کریں گے تو کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ اگرچہ صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، واجب ادا ہو جائے گا، لیکن ان کو چاہیے جن کو اللہ نے خوب دولت دے رکھی ہے کہ وہ جب صدقہ فطر ادا کریں تو وہ کھجور کا حساب لگائیں، کشمش کا حساب لگائیں، یعنی 700، 800، 1000، 1500 روپے پر ہیڈ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے؟ تو صدقہ فطر بھی اس پر واجب ہوتا ہے جس کے پاس نصاب موجود ہو، جو صاحب نصاب ہو، اور نصاب کے بارے میں تفصیل زکوٰۃ میں آ چکی ہے۔ لیکن کچھ فرق ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے واجب ہونے کے درمیان۔ زکوٰۃ تو تب واجب ہوتی ہے
جب صاحب نصاب بنے ہوئے پورا سال گزر گیا ہو. لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس عید کے دن عید کی نماز سے پہلے بھی اتنا مال آ گیا، آپ نے کما لیا، کہیں سے آپ کو گفٹ مل گیا، آپ مالک ہو گئے اس مال کے جو نصاب کے برابر ہوتا ہے، تو بھی آپ پر جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہوگا. تو ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے وہ اس مال پر بھی واجب ہوتا ہے جو تجارت کے لیے نہ ہو. زکوٰۃ تو صرف اس مال پر واجب ہوتی ہے جو تجارت کے لیے ہو، لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے. جو مال تجارت کے لیے نہ ہو اس پر بھی جو ہے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، اس کا بھی اس میں حساب لگایا جاتا ہے. اور تیسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے صرف اس شخص پر جو عاقل ہو اور بالغ ہو، جو بالغ ہو چکا ہو. لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ بالغوں پر بھی واجب ہے اور نابالغوں پر بھی واجب ہے. یعنی اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے جو نصاب کے برابر ہو تو اس پر بھی واجب ہوگا. اور اگر مان لیجئے اس کے پاس اتنا نصاب نہیں ہے تو پھر اس کی طرف سے اس کا والد ادا کرے گا، اس کے باپ پر ادا کرنا ضروری ہوگا. ایک اہم مسئلہ یہ ہے صدقہ فطر کا کہ اگر کسی شخص نے روزے نہیں رکھے رمضان کے، کسی بھی وجہ سے نہیں رکھے، کوئی عذر تھا اس وجہ سے نہیں رکھے، یا نالائق تھا اس نے رکھے ہی نہیں، تو تب بھی اس کے اوپر جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. تو صدقہ فطر کا مکمل تعلق روزے سے نہیں ہے، روزہ نہ رکھا ہو تب بھی جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. ایک اہم سوال یہ ہے کہ بھئی صدقہ فطر کس کو دیا جائے گا، کون مستحق ہوتا ہے اس کا؟ تو جو مستحق زکوٰۃ کا ہو سکتا ہے، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے. مستحق جو ہے وہ ایک ہی ہیں، زکوٰۃ کے بھی اور صدقہ فطر کے بھی. تو یہ چند اہم مسئلے تھے صدقہ فطر سے متعلق. اب ہم دو چار باتیں ذکر کریں گے عیدین کے مسائل سے متعلق. اس میں بہت زیادہ مسائل ہے بھی نہیں، دو چار ہی باتیں ہیں. عیدین میں یعنی دو عیدیں، یعنی عید الفطر جس کو ہمارے میٹھی عید کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ جو بقرعید کہلاتی ہے، دونوں کے مسائل جو ہیں وہ تقریباً سیم ہی ہیں، کوئی فرق نہیں اس میں. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ عید کے دن خوشبو لگانا، غسل کرنا اور عمدہ سے عمدہ لباس پہننا جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس میں جو سب سے اچھا لباس ہے اس کو پہننا، یہ سنت ہے، مستحب ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. لہٰذا چاہیے، اور یہ بات بتانے کی نہیں ہے، ہم سب لوگ پہلے سے انتظام کرتے. لیکن نیا کپڑا پہننا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر گنجائش ہے تو آدمی نیا کپڑا بھی بنائے. اصل یہ کہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس میں جو سب سے اچھا وہ پہنا جائے. تو اگر نیا کوئی بنا سکتا تو نیا بھی بنا لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نہانا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا، ٹھیک ہے، یہ عید کے دن کی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں. عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد سے. سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد سے لے کے عید کی نماز کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، زوال سے پہلے تک. زوال سے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور جو عید الفطر ہے اس میں جو ہے نماز سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے، اور جو عید اضحیٰ ہے، بقرہ عید، اس میں نماز سے پہلے نہ کھانا سنت ہے. جو اب عید آئے گی رمضان کے بعد، اس میں جب نماز کے لیے آپ جائیں تو کچھ نہ کچھ کھا کے جانا چاہیے. اور عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جانا چاہیے. اور جس راستے سے نماز پڑھنے کے لیے جائیں کوشش کریں کہ واپس دوسرے راستے سے آئیں. اچھا، عید کی نماز جو ہے یہ مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے، لہٰذا عورتیں گھر میں نہیں پڑھیں گی. ہاں اگر کسی جگہ جو ہے ایسا ماحول ہو کہ وہاں مسجد میں عورتوں کا بھی انتظام ہوتا ہو تو وہاں عورتیں جا سکتی ہیں، لیکن پسندیدہ نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک الگ ماحول ہوتا ہے دوسرے انداز کا. تو بہرحال عید کی نمازوں میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. لیکن اگر کہیں وہ اس طرح کا ماحول ہے اور پورا سیپریٹ سسٹم ہے اور اچھا ماحول ہے
اور کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے تو جا سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان پر واجب نہیں ہے گھر میں، لیکن نہیں پڑھیں گی، وہ گھر میں اپنی جماعت کر کے نہیں پڑھیں گی۔ ہاں اگر جیسے ابھی پیچھے لاک ڈاؤن کا ماحول تھا اور گھر میں نماز عید کی پڑھنی پڑ رہی تھی مردوں کو، تو اگر گھر میں مرد حضرات نماز پڑھ رہے ہیں عید کی کسی وجہ سے، پھر ایسا ماحول اللہ نہ کرے ہو جائے، کوئی ایسی پریشانی پیش آ جائے کہ گھر میں نماز ہو رہی ہے عید کی، تو پھر اس میں عورتیں پیچھے جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب تو حالات ٹھیک ہے، نارمل ہے، تو مرد حضرات مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، تو بہرحال عورتوں کے اوپر یہ نماز واجب نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے عید کا کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز پڑھنی صحیح نہیں ہے، یہ بہت لوگ غلط کرتے ہیں اس میں۔ عید کی نماز سے پہلے کوئی بھی نفل نماز صحیح نہیں ہے پڑھنا، مکروہ ہے۔ لہٰذا عید کے دن اشراق کی نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ بہت سارے مسلمان مسجد میں آتے ہیں تو وہ نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا اشراق پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اگر کسی کو فجر کی نماز قضا بھی پڑھنی ہو تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھر پڑھ کے آئے، مسجد میں آ کے نہ پڑھے، کیونکہ وہ مسجد میں آ کے پڑھے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ لگ رہا ہے کوئی نفل پڑھ رہا ہے، اور پھر بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ بھئی نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی فجر کی، آپ کو قضا کرنی ہے، تو آپ گھر پڑھ کے آئیں، مسجد میں آ کے نہ پڑھیں۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے وہ اشراق وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس دن کوئی اشراق نہیں ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے عید کی نماز تک، اس کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہے، کیا عید کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ جو جی بالکل دے سکتے ہیں، عید مبارک ہو، اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں، جملے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے مبارکباد دینے کی گنجائش ہے۔ کیا عید کے دن گلے ملنا؟ تو دیکھیے عید کے دن گلے ملنا، اس کو باقاعدہ کوئی ضروری کام سمجھ کے کرنا تو صحیح نہیں ہے، علماء نے اس کو بدعت کہا ہے۔ لیکن ویسے اگر کوئی خوشی میں مل رہا ہے اور اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھ رہا، عید کا حصہ نہیں سمجھ رہا ہے، بہت دن میں ملاقات ہوئی، آدمی مل لے، تو اس کی بالکل گنجائش ہے، مل سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں جس میں کوئی اتنی زیادہ جو ہے سختی برتنے کی ضرورت ہو۔ بہرحال تو یہ کچھ مسائل تھے عید سے متعلق۔ یہاں پر جو ہے ہمارا یہ جو 7 دن کا کورس تھا وہ مکمل ہوا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کورس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ ہمارے بہت سے بھائی اور بہت سی بہنیں ایسی بھی ہوں گی جو شاید اس طرح کے کورس میں پہلی مرتبہ شامل ہوئے ہوں گے۔ البتہ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے رجسٹریشن تو بہت لوگوں نے کرایا، 70+ لوگ تھے، لیکن کلاس جوائن بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ پہلے دن 20-22 لوگ تھے، پھر ایسی 20-22 ہی کا ایوریج رہا ہے، اور آج آخری دن، آج تو بہت اور بھی کم ہے۔ تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ لوگ جو ہے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ فری آف کاسٹ ہے تو بس ایسی وہ تو کرا لیتے ہیں رجسٹریشن، اور پھر اس کے بعد اس کو جو ہے جوائن نہیں کرتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے۔ اسی وجہ سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بھی کام جو ہے وہ فری آف کاسٹ نہیں کرنا چاہیے، تاکہ آدمی جب پیسہ خرچ کرے تو اس کو اس کی ویلیو معلوم ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے دین کا کام ہے، ہر کام کا پیسہ بھی نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ ہم لوگوں کا کام ہے بھائی، اس سے اس میں ماحول غلط ہوتا ہے، اس سے امپریشن غلط پڑتا ہے۔ اب یہ کہ 70 لوگوں نے جو ہے پارٹیسپیٹ کر رکھا ہے، اس میں رجسٹریشن کر رکھا ہے، اور جوائن کر رہے ہیں 15-20 لوگ، تو اس سے غلط میسج جاتا ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ بھائی آپ نے بس ایسے ہی دیکھا اور آپ نے جوائن کر لیا، اور آپ کی نظر میں کوئی ویلیو اس کی تھی نہیں۔ تو یہ اچھی چیز نہیں، آپ نے رجسٹریشن کرایا ہے، 7 دن کا کورس ہے، پھر آپ کو جو ہے پوری مطلب ایمانداری کے ساتھ سنسیئرلی جو ہے اس کو جوائن کرنا چاہیے تھا، اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے تھا۔ تو اس سے جو لوگ اس طرح کے پروگرام کراتے ہیں ان کے ذہنوں پہ جو ہے غلط اثر پڑتا ہے، اور وہ اس کو پھر اچھا نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور آئندہ جب بھی کبھی اس طرح کا کوئی کورس ہوگا تو آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے اور اس کو انشاءاللہ اپنی معلومات بڑھانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس میں شریک ہوئے ہیں وہ اگر اپنے کچھ فیڈ بیک ہمیں بھیج دیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا، کیا فائدہ ہوا، کیسا لگا آپ کو یہ کورس، اور اس طرح کے کورسز اور کروائے جائیں کہ نہیں کروائے جائیں۔ تو اگر آپ کچھ فیڈ بیک بھیجیں گے تو اس سے ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ بہرحال رمضان کے مبارک ایام چل رہے ہیں، ہمارے لیے، ہماری اکیڈمی کے لیے، اور ہم سب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں ایک بات یہ، انشاءاللہ جن لوگوں نے بھی یہ اس میں حصہ لیا ہے،
ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ان کو جو ہے سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، کن لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ایسا، تو کن لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیا جائے. اب سب کو دیا جائے کہ کیسے دیا جائے، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں، خیر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دیا جائے کہ نہ دیا جائے. یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور جنہوں نے کلاسیں اٹینڈ کی ہیں، کم سے کم 3 کلاسیں جنہوں نے اٹینڈ کی ہیں وہ ہم کو بتا دیں، اپنا نام ہمارے نمبر پہ بھیج دیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم سرٹیفکیٹ بھیجیں گے تو انہیں کو بھیج دیں گے، یہ شاید اچھا رہے گا. ٹھیک ہے، السلام علیکم.